ترکی کے ساتھ واقع شامی باغیوں کے زیر قبضہ شام کی سرحدی گزرگاہ باب الہوا پر تباہ کن زلزلوں میں ہلاک ہونے والوں کی لاشیں پہنچ رہی ہیں۔ ان کے پیاروں کے لیے یہ ایک تکلیف دہ انتظار ہے۔ خالد ہلال اسد رستم کے بھائی اس وقت ہلاک ہو گئے تھے جب وہ ایک ترک ہسپتال میں زیر علاج اپنی بیٹی سے ملنے ترکی گئے تھے۔ زلزلے سے چند گھنٹے قبل محمد نے ہمیں بتایا تھا کہ اس کی بیٹی کی صحت ٹھیک ہے لیکن اسے اپنا علاج مکمل کرانا ہوگا۔ اس نے جمعرات کو بتایا کہ وہ اپنے خاندان سے ملنے شام آئے گا اور پھر اپنی بیٹی کے پاس ترکی واپس جائے گا۔ کال کے صرف چند گھنٹوں بعد ہم نے سنا کہ وہ تباہ کن زلزلے میں ہلاک ہو گیا ہے۔ شام کے لاکھوں شہری خانہ جنگی سے بھاگ کر سرحد پار ترکی میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ ان میں سے بہت سے زلزلوں سے شدید طور پر متاثرہ شہروں میں ہیں۔ شامی باغیوں کے زیر قبضہ صوبہ ادلیب کے عہدیدار خود زلزلے کے اثرات سے نمٹ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ترکی سے لاشوں کی واپسی کے کام میں بھی مدد دے رہے ہیں۔ ہمیں زلزلے کے پہلے دن سے آج تک باب الہوا سرحدی گزرگاہ کے ذریعے جو لاشیں ملی ہیں اور جنہیں ان کے خاندانوں کے حوالے کیا جا چکا ہے ان کی تعداد 1530 تک پہنچ چکی ہے۔ خالد ہلال اب اپنے بھائی محمد کو اس کے آخری سفر کے لیے واپس شام کے شہر بنیش لے جا رہے ہیں۔ قبرستان بھر گیا ہے لیکن مقامی کمیونٹی مدد کے لیے اکٹھی ہو رہی ہے۔ بنیش کے رہائشیوں کے طور پر ہم نے شہر کے نوجوانوں کے ساتھ مل کر تدفین میں مدد کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے اور یہ وہ کم سے کم فرض ہے جو ہم ادا کر سکتے ہیں۔ یہ واحد کام ہے جس میں ہم مدد کر سکتے ہیں۔ یہ بہت افسوسناک مرحلہ ہے کیونکہ ہم خاندانوں کو دفن ہوتے دیکھ رہے تھے۔ میرا مطلب ہے کہ ماں باپ اور بچوں کو اکٹھے ایک ہی قبرستان کی اجتماعی قبروں میں، یہ منظر بہت افسوسناک تھا۔ خالد ہلال نے بھی دفن کیے جانے والے بہت سے زلزلہ زدگان کے درمیان اپنے بھائی کو ایک اجتماعی قبر میں سپرد خاک کیا۔ سچ تو یہ ہے کہ میرا بھائی اپنے خاندان اور بچوں کا واحد کفیل تھا۔ اگر یہاں شام کے ہسپتال اور ادویات بہتر ہوتی تو اسے اپنی بیٹی کو ترکی میں علاج کے لیے نہ لے جانا پڑتا۔ اب جب زلزلے میں ہلاک ہونے والوں کو ایک اجتماعی قبر میں دفن کیا گیا ہے، یہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ عزیزوں اور خاندان کو اپنے کھوئے ہوئے پیاروں کو یاد رکھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ عارضی کتبے دیے جا سکیں۔ ڈورین جونز کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ۔